23 مارچ تعبیر ہے اقبال کے خواب کی، قائد کی تحریک کی جس نے ہمیں آزاد وطن عطا کیا۔ 23 مارچ 1940 بر صغیر کی تاریخ کا وہ عظیم دن جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ ایک الگ قوم ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہمارا اپنا دین ہے اور ہمیں اپنی ایک آزاد ریاست چاہیے۔ یہ صرف ایک قرارداد نہیں تھی، یہ ایک خواب تھا، ایک عزم تھا، ایک ایسی جد و جہد کی ابتدا تھی جس نے چند ہی برسوں میں دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کو جنم دیا۔ آج جب ہم یوم پاکستان مناتے ہیں تو ہم صرف ایک تاریخی دن کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے اسلاف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی میدان میں ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا، وہی مقام جو آج مینار پاکستان کی صورت میں اس تاریخ کا گواہ بن کر کھڑا ہے۔ اسی اجتماع میں بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی مذہبی، ثقافتی اور سماجی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک آزاد ریاست چاہیے۔ یہی قرارداد بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ اس خواب کو سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ ان کی بصیرت، قیادت اور عزم نے مسلمانوں کو ایک ایسا وطن عطا کیا جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پاکستان کا قیام کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ لاکھوں قربانیوں کی داستان ہے۔ ہزاروں ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، بہت سی بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے، لاکھوں خاندانوں نے ہجرت کی تکالیف برداشت کی، تب جا کر یہ وطن ہمیں نصیب ہوا۔ اور جب پاکستان قائم ہوا تو اس کی حفاظت کی عظیم ذمہ داری افواج پاکستان نے سنبھالی۔ سرحدوں کی حفاظت ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہو، پاک فوج نے ہر محاذ پر لازوال قربانیاں دی ہیں۔ آج پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ ان کی پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور جدید ٹیکنالوجی کسی سے کم نہیں۔ یہ وطن صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ہماری مادر وطن ہے۔ جس طرح ہم اپنی ماں کی عزت اور حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے وطن کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ قوم اور افواج پاکستان کا رشتہ خون، قربانی اور وفا کا رشتہ ہے، اور پاکستانی قوم ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہی ہے۔ پاکستان نے 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنی دفاعی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس تاریخی کامیابی کے بعد پاکستان دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ آج پاکستان کی دفاعی صنعت میں JF-17 تھنڈر طیارے، الخالد ٹینک اور جدید میزائل سسٹمز مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی ترقی صرف دفاع تک محدود نہیں۔ آج پاکستان معاشی، سائنسی اور تکنیکی میدان میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کا IT سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور فری لانسنگ کے شعبے میں پاکستان دنیا کے نمایاں ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ قدرتی وسائل، زراعت اور معدنیات کے حوالے سے بھی پاکستان دنیا کے اہم ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ خلائی تحقیق کے میدان میں بھی پاکستان نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جدید سائنس و ٹیکنالوجی میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان ترقی کی وہ منازل طے کر رہا ہے جن کی مثال ماضی میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مشکلات کے باوجود یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، یہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یوم پاکستان ہمیں صرف تاریخ کی یاد نہیں دلاتا، یہ ہمیں قربانی، اتحاد اور عزم کا پیغام بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں ان ماؤں کی قربانی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو آزادی کے لیے قربان کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان ہمیں آسانی سے نہیں ملا، یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ آئیے آج اس دن عہد کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں پر چلیں گے اور مل کر
اس وطن کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں شامل کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا اور ترقی کی نئی منازل طے کرتا رہے گا۔